أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے، من القرون جماعتیں، من بعد نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا پروردگار، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کی، خبیراً پوری خبر رکھنے والا، بصیرہ دیکھنے والا. من کانا، جو شخص کے ہو، یرید العاجلۃ، چاہتا جلدی کو، عجلنا لہ فیہا، تو ہم جلدی کر دیتے ہیں اس کے لیے اس دنیا میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم کر دیں گے اس کے لیے دوزخ، یصلاھا، جس میں وہ داخل ہوگا، مذموماً، مذمت کیا ہوا، مدحوراً، ددکارا ہوا. ومن اراد الاخرہ، اور جو ارادہ کرے بعد میں آنے والی کا، آخرت کا، وسعی لہا، اور کوشش کرے اس کے لیے، سعیہا، اپنی پوری کوشش، وہو مؤمن، اور وہ ایماندار بھی ہو، فاولئک، تو ایسے ہی لوگ ہیں، کان سعیہم، کہ ہے ان کی کوشش، مشکورہ، قدر اس کی ہوئی. کلن نمد، سبھی کو ہم عطا کرتے ہیں، ہؤلاء، ان کو بھی، وہؤلاء، اور ان کو بھی، من عطاء ربک، یہ محض تیرے رب کی عطا سے ہے. وما کان عطاء ربک، اور نہیں ہے تیرے رب کا عطیہ، محظورا، روکا ہوا. انظر، دیکھ، کیف فضلنا، کیسے ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، ان کے بعض کو بعض پر، وللآخرۃ اکبر درجات، اور البتہ آخرت وہ بڑی ہے درجات کے لحاظ سے، وَأَكْبَرُ تفضیلا، اور بڑی ہے فضیلت میں. لا تجعل، نہ بنا تو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی اور الہ، فتقعد، پھر تو بیٹھ جائے گا، مذموماً، ذلیل، رسوا کیا ہوا، مذمت کیا ہوا، مخذولا، رسوا کیا ہوا. گزشتہ آیت کریمہ میں فرمایا کہ جب قومیں آسودہ حال ہو جاتی ہیں، مال و دولت کی ان پہ فراوانی ہو جاتی ہے، اور وہ اس مال و دولت کی فراوانی میں بدمست ہو کر اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے حکم توڑتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر ہلاکت آ جاتی ہے. فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، اللہ کی بات ہلاکت کی ان پہ ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دنیا سے مٹا دیے جاتے ہیں، ایسے کہ پھر ان کا نام تاریخ میں رہ جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلوں کو دیکھو، پچھلی قوم میں کیسے اللہ نے ان کو تباہ کیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی قومیں، جماعتیں ہم نے ہلاک کر دی. من القرون، قرن کی جمع، قرن کے معنی امت کے بھی ہوتے ہیں، جماعت کے بھی ہوتے ہیں، زمانے کے بھی ہوتے ہیں. کتنی ہلاک کی ہم نے، من القرون، جماعتیں، امتیں، من بعد نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے چونکہ قوموں پہ اجتماعی عذاب نہیں آیا، نہ ان میں کچھ ایسے بگاڑ تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عقیدے میں، عمل میں بگاڑ پیدا ہوا، تو پھر اللہ کے عذاب کی صورتیں بنتی گئیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی کا سیلاب کا عذاب آیا، غرق کر دیا گیا پوری قوم کو. ان کے بعد
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم حضرت قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے مخالفت کی اپنے پیغمبر کی، تو اللہ نے قوم عاد کو تباہ برباد کیا، قوم سمود کو برباد کیا، قوم شعیب کو برباد کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر کو غرقاب کیا۔ تو کتنے قومیں اللہ نے ہلاک کی اسی بنا پہ کہ وہ جب آسودہ حال ہو گئے تو اللہ کے باغی بن گئے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو جو تم کر رہے ہو کوئی خبر نہیں ہے، کافی ہے تیرا پروردگار بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں، خبیراً خبر رکھنے والا، بصیراً دیکھنے والا۔ جو انسان کریں ان سب کا علم بھی اللہ کو ہے، پوری پوری خبر بھی ہے، اور انسانوں کی حرکتوں کو اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بھی سب ہیں، اور اسی کے مطابق اللہ کل حساب کریں گے۔ من کان یرید العاجلۃ، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ دنیا کے طالب اور آخرت کے طالب دونوں طبقات کا ذکر کیا کہ جو شخص ہو یرید العاجلہ، چاہتا ہو جلدی کو، جلدی سے مراد دنیا ہے، عاجلہ دنیا، آخرہ آخرت جو اس کے بعد کا جہان ہے، دنیا کے بعد کا، عاجلہ جلدی، نقد دنیا کو جو چاہتا ہے، جو اس کا طالب ہے، جو اس کا بندہ اور غلام ہے اور اس کے سامنے بس یہی دنیا ہے، عجلنا لہ فیہا، تو ہم اس کے لیے جلدی کر دیتے ہیں یہ دنیا، فیہا اسی دنیا میں، جو وہ دنیا چاہ رہا ہے، دنیا طلب کر رہا ہے، اس کو یہی اسی دنیا میں ہم دے دیتے ہیں۔ جیسے دوسری آیت میں یہ ارشاد ہے کہ جو دنیا کا اللہ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، وہ دنیا کا طالب ہے، دنیا میں اس کو اللہ دنیا دے دیتے ہیں، عجلنا لہ فیہا، تو ہم جلدی اس کو دے دیتے ہیں، فیہا اسی دنیا میں۔ لیکن دیتے کیا ہے؟ وہ دنیا مانگتا ہے، دنیا کے پیچھے مر کھپ رہا ہے، دن رات کیے ہوئے حلال حرام کو چھوڑے ہوئے، جائز ناجائز کو چھوڑے، ہر ظلم حق تلفی کر رہا ہے، لیکن جو وہ چاہتا ہے، جو وہ سوچتا ہے، جو اس کی مراد ہے، وہ کبھی نہیں اس کو مل سکتی، جو جتن کر لے۔ ما نشا، دیں گے ہم وہی جو ہم چاہیں گے، جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی اس کو ملے گا، اس کی مرضی کا نہیں ملے گا۔ اور پھر لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے، ہر ایک کو مل بھی نہیں سکتا، اور ہر ایک کو جس کو ملے گا اس کی مرضی کا بھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے انسان کیوں پاگل ہوا پڑا ہے دنیا میں، اور حلال حرام کو چھوڑے، اللہ کے حکموں کو ترک کیے، دنیا میں بدمست ہو کے اسی دنیا کا غلام بن کے درم دینار، روپیہ ڈالر پاؤنڈ کے پیچھے ہلکان ہوا پڑا ہے، جبکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے گا دے گا، اور ہر ایک کو نہیں، جس کو لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے بس اسی کو ملے گا۔ ثم جعلنا لہ جہنم، یہ بس دنیا کا معاملہ ہوا، دنیا میں محنت کوشش کی انہوں نے، دنیا کو پا لیا، اور پھر جعلنا لہ جہنم، ہم بنائیں گے ان کے لیے دوزخ، یعنی اس دنیا سے مرنے کے بعد آخر ٹھکانہ دوزخ ہے جو ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ یصلاہ، اس دوزخ میں داخل ہوگا، مذموماً مذمت کیا ہوا، مدحورا ددکارا ہوا، پھٹکارا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تو انجام ہوا دنیا داروں کا، دنیا چاہنے والوں کا، اور جو بے دینی کی راہ پہ پڑھ کے دنیا کے طالب بنتے ہیں، یہ ان کا انجام۔ ومن اراد الآخرہ، اس کے مقابل جو شخص چاہے آخرت کو، جو آخرت چاہتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا بھی کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا مقصود مطمع نظر وہ آخرت ہے، تو ایسا آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے۔ اگر دوران کام اللہ کا حکم اس پہ آتا ہے، مال کے اندر جو اللہ کے حکم ہے، جائز ناجائز میں خیال رکھنا، حلال حرام میں فرق رکھنا، لوگوں کی حق تلفی نہ کرنا، ظلم زیادتی نہ کرنا، اور اسی طرح اگر کام کے دوران اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوتا ہے، حج کا حکم متوجہ ہوتا ہے، اور نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کے
حکم نہیں توڑتا، یہ آخرت کا طالب ہے۔ ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کو چاہتا ہے، وسعی لہا سعیا، اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش میں لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے اپنی دنیا سے آخرت بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ وسعی لہا سعیا، اور کوشش کی اس نے اپنی طاقت کے مطابق کوشش آخرت کو بنانے کے لیے، وہو مؤمن، اور وہ ایماندار ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے ہاں مشکورہ، قدر کی ہوئی ہے، اس کی قدردانی ہے اللہ کے ہاں ان لوگوں کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محنت کا پورا پورا اجر دیں گے، اور ان کو جو اعمال اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے ہاں مقبول بن کر اللہ کی طرف سے ان کا پورا پورا صلہ انہیں بنے گا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مومن ہو، ایمان رکھتا ہو، عقیدہ صحیح رکھتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص سے وہ کام کرے، جو نیکی کا کام، عبادت کا کام کر رہا ہے وہ اخلاص اللہ کی رضا کے جذبے سے کرے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، تب وہ عبادت ہے، تب وہ نیکی ہے، تب وہ عمل اللہ کیا مقبول ہے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، باقی رہا معاملہ انسان کی بنیادی ضروریات کا، لباس ہے، اس کی خوراک ہے، یہ تو فرمایا کہ ہم ہر ایک کو دیں گے۔ فراوانی رزق کی، یہ جو چاہے گا رزق مال و دولت چاہتا ہے اور دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس کو دین نہیں چاہیے، مال ہی چاہیے، اللہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، فراوانی بھی دے دیتے ہیں۔ باقی جو رزق ہے یہ اللہ نے ہر ایک کو دینا ہے، یہاں پہ اس کا ذکر فرمایا کلن، سبھی کو، ہر ایک کو، نمدو، ہم امداد دیں گے، مدد دیں گے، ہم عطا کریں گے، ہؤلاء وہؤلاء، ان کو بھی جو دنیا کے طالب ہیں، یرید العاجلہ، وہؤلاء، اور ان کو بھی جو یرید الآخرہ، من اراد الآخرہ، جو آخرت کے طالب ہیں، من عطاء ربک، ان کو بھی کھانا ملے گا۔ کھانا اللہ نے، خوراک، رزق، یہ ہر ایک کے لیے رکھا ہے۔ جو اللہ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کا انکار بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، اللہ رزق اس کو بھی دیں گے۔ حدیث میں فرمایا کہ یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یکذبنی ابن آدم ولم یکن لہ کذلک، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے جبکہ اس کو اس کا حق نہیں بنتا۔ تو اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا کہ یہ کہ اللہ کی اولاد ٹھہراتا ہے، کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جیسے یہود و نصارہ اور مشرکین نے حضرت عزیر کو، یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، یہ اولاد بنا دی، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ جیسے ہم اگر کسی کی جائز اولاد ہے، حلال اولاد ہے، تو کوئی یہ کہے کہ یہ حرام کی اولاد ہے، تو کتنی بری گالی ہے کسی کی اولاد کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حلالی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کو گالی یہ دینا ہے کہ اللہ کی اولاد مقرر کی جائے کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کو گالی دینا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر کافر اور منکر کو بھی رزق دیتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق اللہ نے سب کو دینا ہے، جو بھی جاندار ہے، کافر ہے، مرتد ہے، جانور ہے، جو بھی اللہ نے سب کو رزق دینا ہے۔ اس لیے فرمایا من عطاء ربک، یہ تو محض تیرے رب کی عطا سے ہے، وہ مل کے رہے گا۔ وما کان عطاء ربک، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا محظورہ، روکی ہوئی، یہ روکی ہوئی نہیں ہے، یہ سب کو ملے گی۔ انظر کیف فضلنا، دیکھ تو صحیح ہے انسان کیسے ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، انسانوں کو بعض پر، بعضوں کی کتنی خوبصورتی ہے، بعضوں کی شکل صورت میں کمی ہے، بعض صحیح الاعضاء ہے، بعض میں اعضاء میں ضعف، کمزوری یا معذوری ہے، یہ دنیا میں فضیلتیں انسانوں میں۔ وللآخرۃ اکبر درجات، تو فضیلت ان چیزوں میں نہیں ہے کہ کوئی بہت خوبصورت ہے تو بڑے مرتبے والا، بدصورت ہے تو کم مرتبے والا ہے، اعلیٰ خاندان کا ہے تو مرتبے والا ہے، کم خاندان والا ہے تو کم تر ہے وہ انسان۔ یہ فضیلت کی چیزیں نہیں ہیں، فضیلت کی چیزیں دین ہے، آخرت کے امور ہیں۔ وللآخرۃ اکبر درجات، دنیا کے اندر کوئی بڑائی فضیلت نہیں، البتہ آخرت اکبر درجات، وہ بڑی ہے درجوں کے لحاظ سے، وہ اکبر تفضیل، اور
بڑی ہے وہ آخرت فضیلت کے لحاظ، اصل فضیلت تو آخرت کے اعمال کے اندر ہے، جو انسان آخرت کے لیے کرتا ہے جتنا وہ تقوی میں پرہیزگاری میں بڑھتا ہے اسی کے بقدر اللہ کے اس کا بڑا درجہ ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، ہے انسان نہ بنا تو نہ ٹھہرا اللہ کے ساتھ الہا آخر، کوئی اور الہ، کوئی اور مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، کوئی اللہ کے برابر نہ بنا، اللہ کے ساتھ کسی کو مقرر نہ کر، اللہ کی ذات اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے، وہ سب ان صفات میں اکیلا ہے۔ فتح خدا، اگر تو نے شرک کا راستہ اختیار کیا تو پھر تو بیٹھ جائے گا مذموماً، مذمت کیا ہوا، ذلیل کیا ہوا، مخذول اور رسوا کیا ہوا، یعنی دنیا میں بھی تجھے ذلت ملے گی اور آخرت میں تو ذلیل کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے انسان اپنا عقیدہ صحیح رکھے، شرک سے بچے، توحید کی راہ پر اپنے آپ کو ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔